سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا راحت العاشقین. القاسم ٹی وی یو ایس اے کے پلیٹ فارم سے القاسم اسکالرز کے ساتھ علمی نشست کے سلسلے کا یہ ایک نیا پروگرام لے کر میں آپ کا میزبان ڈاکٹر شہباز احمد چشتی نیو یارک امریکہ کی فضاؤں سے آپ کو سلام محبت پیش کرتا ہوں. الحمدللہ القاسم ٹی وی یو ایس اے نارتھ امریکہ کے اندر دین اسلام کی رویج و اشاعت میں مصروف عمل ہے. اسلام کی فکری، علمی، تحقیقی، عملی اور صوفیانہ جو تصویر ہے اور پیسفل اور سافٹ امیج آف اسلام الحمدللہ اجاگر کر رہا ہے. ہماری خواہش ہوتی ہے کہ جو مہمان عالم اسکالرز تشریف لائیں ہم ان کے علم و فضل سے زیادہ استفادہ کریں اور اپنے ناظرین و سامعین کو بھی ان کے علم کا فیض عطا کریں. آج ہمارے پروگرام میں پاکستان کی معروف دینی علمی شخصیت محقق الاثر مدرس القرآن حضرت علامہ مولانا مفتی سہیل رضا امجدی صاحب آج ہمارے مہمان ہیں، جو پاکستان میں مرکزی عیدگاہ مسجد کراچی کے خطیب اعلیٰ اور کیو ٹی وی ARY نیٹ ورک اس کے اوپر آپ کے لیکچرز اور دروس آپ سنتے رہتے ہیں، وہ آج القاسم ٹی وی کے مہمان بنے ہیں. مفتی صاحب میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. ہماری دوسری مہمان شخصیت پاکستان سے تشریف لائے ہوئے معروف عالمی شہرت یافتہ ثناخوان رسول محترم حافظ محمد علی سہروردی صاحب ہیں، جو پورے نارتھ امریکہ میں حضور کی مدحت سرائی کا اعزاز حاصل کرتے ہیں. وہ بھی آج القاسم ٹی وی کے مہمان بنے ہیں. سہروردی صاحب ویلکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، اور میں آپ کو بات بھی پیش کروں گا القاسم ٹی وی کے حوالے سے. بہت شکریہ. تو سامعین و ناظرین محترم، میں قبلہ مفتی صاحب سے گفتگو کا آغاز کروں گا کہ مفتی صاحب آپ اپنی تعلیمی زندگی کہاں آپ کی پیدائش ہوئی اور کس طریقے سے آپ نے تعلیمی مراحل طے کیے اور اس کے بعد پھر آپ عملی زندگی میں آپ نے قدم رکھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ بارک وسلم. بہت بہت شکریہ قبلہ ڈاکٹر علامہ شہباز چشتی صاحب زیدہ مجدہ. مجھے یہاں پر آ کر سب سے پہلے تو عرض کروں کہ بہت خوشی ہوئی. یعنی ایک شخصیت جو کہ اپنی ذات میں انجمن ہے، یعنی ضیاء الکرم اسلامک سینٹر اور النبا انسٹیٹیوٹ بروکلن نیو یارک اور ہیومن ریلیف انٹرنیشنل، یہ تمام ادارے تو چل رہے ہیں، اور القاسم ٹی وی یو ایس اے میں اس میں آپ کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور آپ کی ٹیم کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اسی بات جو آپ نے فرمائی کہ تعلیم کے حوالے سے اور پیدائش کے حوالے سے، تو کراچی میں میری پیدائش ہے، اور اس کے علاوہ جہاں تک تعلیم کا سلسلہ ہے تو میٹرک جو ہے وہ میں نے YMCA سیکنڈری اسکول سے کیا ہے، اور اس کے علاوہ پھر کالج کا سلسلہ بھی ساتھ چلتا رہا، یونیورسٹی کا سلسلہ بھی ساتھ چلتا رہا. اور پھر ہم نے یہ ہوا کہ جس اسکول میں میں پڑھتا تھا تو وہ ایک مشینری اسکول تھا. جب میں نے حفظ قرآن والد صاحب کے کہنے پر کیا، ان کو شوق تھا کہ ان کا بیٹا حافظ قرآن ہو، تو میں نے کہا کہ مجھے یہ شوق پورا کرنا ہے. تو حفظ میں نے کیا، حفظ قرآن. تو اس کے بعد ایک مرتبہ میں میٹرک میں تھا، مجھے یاد ہے، تو کچھ غیر مسلم جو ہمارے کلاس فیلو تھے ان سے بات چیت ہوئی. انہوں نے ایک سوال کیا کہ اسلام میں 4 شبیں کیوں جائز ہیں؟ تو میرے پاس اس وقت اس کا جواب نہیں تھا، لیکن بہرحال میں نے ایک باتیں کر کے ان کو لاجواب تو کیا، لیکن جواب نہیں تھا میرے پاس. تو پھر میں نے اس بات کی ٹھانی کہ مجھے اس بات کا علم حاصل کرنا ہے.
درس نظامی کرنی ہے تو الحمدللہ ام المدارس مرکزی ادارہ اہل سنت دارالعلوم امجدیہ میں الحمدللہ ماشاءاللہ میں نے وہاں پر پھر درس نظامی کی تکمیل کی. جی پھر اس کے ساتھ ساتھ جب میں وہاں سے فارغ ہوا 2001 میں تو پھر یہ تھا کہ اسکالرشپ پر الحمدللہ عراق جانے کا موقع ملا اور وہاں جامعہ مستنصری یا جامعہ عراق میں پڑھنے کا موقع ملا. ماشاءاللہ. تو یوں سمجھ لیجیے کہ اسپیشلائزیشن جو ہے کرنے کے لیے وہاں پر گئے. جہاں تک اسپیشلائزیشن کی بات ہے جسے ہم کہتے ہیں تخصص، جی تو الحمدللہ وہ کئی سبجیکٹس میں نے کیا. اچھا یعنی علم قرآن میں بھی کیا اور علم تفسیر میں ماشاءاللہ اور علم فقہ میں بھی، علم حدیث میں بھی، پھر علم منطق اور کچھ فلسفے کے کچھ اسباق بھی الحمدللہ وہاں سے پڑھے. تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ کچھ عرصے تک وہاں رہا. پھر اس کے بعد جب میں واپس آیا تو واپس آ کر پھر میں نے دارالعلوم امجدیہ میں جو ہے وہ الحمدللہ شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا مفتی اسماعیل ضیائی صاحب زیدہ مجدہ وہ میرے استاد محترم بھی ہیں. تو ان کی شاگردی میں افتاء کی جو ہے وہ ایک یوں سمجھ لیں کہ ٹریننگ لی تقریباً 3 سے 3.5 سال. اور پھر اس کے بعد وہاں کچھ اسباق پڑھائے میں نے. یوں سمجھ لیجیے کہ سابع تک میں تدریس کرتا رہا ہوں. پھر اسی اثناء میں جب کیو ٹی وی سے ایک سلسلہ قائم ہوا تو کچھ عرصے میں کچھ مصروفیات زیادہ بڑھیں تو پھر فی الحال یہ کہ وہ جو تدریس کا سلسلہ تھا وہ موقوف کرنا پڑا. لیکن الحمدللہ بھی میں نے تقریباً 2-2.5 سال پہلے الہدایہ اسلامک اکیڈمی کے نام سے ایک اکیڈمی قائم کی ہے جس میں الحمدللہ بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے، خواتین کے لیے دونوں کی یعنی علیحدہ ڈفرینٹ اکیڈمی ہے، عمارت علیحدہ ہے. تو الحمدللہ 450 سے زائد بچے اور بچیاں خواتین ہمارے اس ادارے میں کام کر رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں. ماشاءاللہ. سامعین و ناظرین محترم، آپ نے ایک شاندار ایکسیلنٹ ایجوکیشنل کیریئر مفتی صاحب کا سنا. بہت سارے میں نے دیکھتا ہوں کہ علماء انہوں نے اپنے ناموں کے ساتھ مفتی لکھا ہوتا ہے، لیکن آپ کو یہ سن کر خوشی ہوئی ہوگی کہ آپ نے باقاعدہ افتاء کا کورس کیا ہے اور مستند علماء کی سرپرستی میں آپ نے افتاء کا کورس کیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ عراق میں بھی اسپیشلائزیشن کر کے آئے ہیں. تو مفتی صاحب آپ نے کوئی اسکول، کالج، یونیورسٹی کی ایجوکیشن بھی لی؟ یہ تو ماشاءاللہ ہمیں پتہ چلا کہ آپ نے درسیات میں الحمدللہ ایک تبخر حاصل کیا اور اس میں آپ کا بڑا ماشاءاللہ درک ہے. کالج، یونیورسٹی کا بھی تجربہ رہا؟ جی الحمدللہ. جس طرح میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ اسکول کا نام میں نے بتایا آپ کو، اور وہی وہاں پر رہ کر کچھ بحث وغیرہ ہوئی تو وہی میرے درس نظامی کا ایک سبب بنے. پھر اس کے بعد ایس ایم آرٹس کالج میں نے تعلیم حاصل کی. پھر اس کے بعد جامعہ کراچی سے تعلیم حاصل کی الحمدللہ. تو ساتھ ہی ساتھ یہ تعلیم چلتی رہی. میرا اس میں شروع سے ماننا یہ تھا کہ عام طور پر جب ایک دنیا دار اسکول، کالج اور یونیورسٹی سے پڑھ کے باہر نکلتے ہیں تو انہیں دین کی الف بے بھی نہیں آتی. بالکل صحیح. اچھا، اسی طریقے سے اس کے برعکس ہی دیکھا جائے تو ایک بچہ جب دارالعلوم میں داخلہ لیتا ہے، حفظ قرآن کر لے، قاری قرآن بن جائے، پھر عالم دین بن جائے، پھر مفتی بن جائے، ایک طویل عرصہ. آپ کو پتہ ہے کہ قبلہ ڈاکٹر صاحب آپ جانتے ہوں گے کہ درس نظامی میں تخصص میں تقریباً 11-12 سال لگ جاتے ہیں. جی بالکل. اور اس میں حفظ قرآن اور قرات ملائی جائے تو تقریباً 13-14 سال. بالکل. اب 12-13-14 سال پڑھنے کے بعد جب وہ بچہ جوان ہو کر ایک پڑھا کر فارغ ہو کر فارغ و تحصیل ہو کر باہر نکلتا ہے تو وہ بعض اوقات دنیاوی علوم سے ناآشنا ہوتا ہے. وہ دنیا میں جدید علوم میں ظاہر کہ اس کو دسترس نہیں ہوتی. تو جب آج کی نوجوان نسل کے آگے وہ بیٹھتا ہے تو اس طریقے سے وہ بات نہیں کر سکتا، کانفیڈنس بلڈ نہیں ہوتا. تو میری شروع سے یہ تمنا تھی کہ جدید علوم بھی ہوں اور دینی علوم بھی ہوں. تو اللہ رب العالمین نے کرم فرمایا اور میری یہ دعا ہے کہ میں بھی آگے اس طریقے سے اپنے ادارے میں تعلیم کر سکوں، ایجوکیشن ایک نصاب قائم کر سکوں کہ جس میں پڑھنے والا جب فارغ ہو تو وہ دینی علوم میں بھی ایکسپرٹ ہو اور دنیاوی علوم میں بھی ایکسپرٹ ہو. ماشاءاللہ، بہت شاندار. سامعین و ناظرین، آپ نے سنا ماشاءاللہ کیسی زبردست فکر مفتی صاحب نے پیش کی کہ ہمارے ہاں مدارس میں جو لوگ 8-10 سال لگاتے ہیں اور ان کے پاس جدید تعلیم نہیں ہوتی تو وہ ان کے اندر لیک آف کانفیڈنس ہوتا ہے، وہ بینک کا فارم فل نہیں کر سکتے،
وہ جج کے سامنے کانفیڈنس کے ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے، وہ میڈیا کو فیس نہیں کر سکتے، لیکن مفتی صاحب نے ماشاءاللہ دونوں تعلیمیں حاصل کی، دنیا کی بھی اور دین کی بھی، دونوں آنکھیں روشن ہیں، دین والی اور دنیا والی، اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں قرآن مجید حفظ کیا اور اس کے بعد عالم، اس سے ان کا جو شغف ہے قرآن پاک کے ساتھ اس کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ تو مفتی صاحب یہ جو آپ ایک روایتی ماشاءاللہ سسٹم سے بھی نکلے، آپ نے تدریس بھی فرمائی، اور اس کے بعد پھر میڈیا کی طرف رجحان کیسے ہوا، اور وہاں کا تجربہ ایک روایتی ٹریڈیشنل پریچنگ آف اسلام ہے وہ طریقہ ہے، اور ایک ماڈرن میڈیا کے ٹول کو استعمال کر کے اسلام کے میسج کو افیکٹولی لوگوں تک کنوے کرنا، تو یہ وہاں سے مدرسہ سے پڑھاتے ہوئے میڈیا تک کا سفر، اور پھر میڈیا کو آپ نے کیسا پایا کہ یہ ٹول اس دور میں اس کی اہمیت کیا ہے؟ یہ آپ نے بڑا ایک امپورٹنٹ کوشچن کیا ہے جی، جو کہ اس دور کے لیے انتہائی ضروری ہے، جی، کہ کہاں ایک دارالعلوم جی، اور کہاں ایک میڈیا جو ہے، یوں سمجھ لیں کہ ایک ماڈرن یعنی اسکرین پر کام کرنا، ایک ماڈرنائز ہو کر، جی، یہ دونوں مختلف ڈفرینٹ جو ہے نا وہ باتیں لگتی ہیں۔ بالکل، میں آپ کو سچ بات بتاؤں کہ مجھے میڈیا پر آنے کا کوئی شوق نہیں تھا، جی، بلکہ یوں سمجھ لیں کہ اس دور میں کسی حد تک اسکرین پر آنے کے خلاف تھا۔ اچھا، جی جی۔ جی، تو جب مجھے ایک دوست نے کہا کہ ایسا ایسا معاملہ ہے، تو میں نے ابتداً اس کو منع کیا، ان کو جی، میں نے کہا یار مجھے اس میں نہیں آنا، جی، لیکن پھر ایک انسیڈنٹ ہوا اور مجھے جانا پڑا۔ جی، تو میں جب وہاں پر گیا ہوں جی، تو آپ حیران ہوں گے کہ 2004 میں جی، تراویح تھی، اچھا، تو مجھے اس دوست نے کہا کہ آپ کو بس 5 پارے پڑھانے ہیں، جی، تراویح ہو رہی تو 5 پارے تقسیم کی تو آپ پڑھا لینا، پھر واپس آ جانا۔ جب میں پہلی تراویح پڑھانے کے لیے گیا اور اس کے بعد ڈائریکٹر صاحب سے ملا، تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کیا کرتے ہیں، میں نے بتایا جی، کہ میں دارالعلوم میں پڑھاتا ہوں اور یہ ایسا ایسا، تو کہا کہ ہمارا جو کل پروگرام ہے، پہلا پروگرام ہے رمضان کا، جی، افطار ٹائم، جی، اور وہ لائیو نہیں ہو پائے گا، جی، تو آپ کو جو ہے ریکارڈنگ ہمیں کرنا ہے، ریکارڈنگ کروانی، تو آپ ذرا ریکارڈ کروا دیں۔ جی، تو میں نے بامر مجبوری میں نے کہا چلو ٹھیک ہے کروا دیتا ہوں۔ اچھا، بس وہ پروگرام جو پہلے ریکارڈ کروایا ہے جی، اور آج ہے واہ، تو ایک منسلک ہو چکے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بڑی امپورٹنس ہے۔ بالکل صحیح، میں نے آج جب آپ کے ادارے میں اسپیچ کرنے کا موقع ملا جی، تو اس میں نے ایک بات آپ کو کی کہ دیکھیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ دیکھیں کہ آپ نے کوہ صفا پر چڑھ کر اعلان فرمایا، جی، اور تمام قبیلے والوں کو یا بنی فار یا بنی عدی سب کے سب آ جاؤ۔ جی، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ اس کوہ صفا پر کیوں چڑھے؟ اس لیے کہ وہ اس دور کا بیسٹ میڈیم تھا، that's great، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، کہ وہاں پر چڑھ کر اعلان کیا جائے جی، تو وہ اعلان پورے مکہ مکرمہ میں ہر کسی تک پہنچ جاتا تھا۔ بالکل صحیح، اچھا، یہ حضور نبی کریم علیہ السلام یوز نہ فرماتے جی، تو آج تاریخ میں ہمیں نہ ملتا۔ بالکل صحیح، اسی طریقے سے جب اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی جی، کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جی، کہ قرآن جو منتشر ہے، جی، جو کسی درخت کے پتے پر، ہڈیوں پر، درختوں کی چھالوں پر لکھا ہوا ہے، جی، تو اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ اسے ایک جگہ پر مصحف کی صورت میں جمع کیا جائے۔ حالانکہ اس وقت کچھ صحابہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو کام نبی علیہ السلام نے نہیں کیا جی، آپ کیوں کر رہے ہیں، لیکن جب مشاورت ہوئی جی، تو اس بات پر باقاعدہ ایک اجماع ہوا صحابہ کا جی، کہ نہیں اسے جمع کیا جائے، بالکل تو اس دور میں بیسٹ میڈیم مصحف کو جمع کرنے کی صورت میں ادا کیا گیا۔ ماشاءاللہ، پھر اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ آگے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جی، پھر ایک لغت قریش پر جمع ہوا۔ اچھا، پھر اس وقت تک اعراب نہیں لگے تھے، جی، اجمی کیسے پڑھتے؟ جی، تو یہ تمام اعراب کا لگنا، رموز اوقاف، جی، یہ یا وف کی علامتیں، اچھا اس کے علاوہ رکوع کی جو لکھنا، جی، یہ تمام علامات اگر اس وقت یہ بیس میڈیمز استعمال نہ کیے جاتے جی، تو آج قرآن پڑھنا بھی اجمیوں کے لیے مشکل ہوتا۔ ہوتا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ علماء کو اور جو ریلیجیس اسکالرز ہیں جی، ان کو ہر دور میں اپنا بیسٹ میڈیم جو ہے بالکل، اسے اختیار کرنا چاہیے۔ میں یہ کہتا ہوں نا عام طور پر ڈاکٹر صاحب کہ میں اگر ایک مسجد میں امام ہوں، جی، بہت بڑی مسجد بھی ہے، جی، 8,000 نمازی ہوگا، 10,000 نمازی جی، ہوگا بالکل اسی طرح، جو بیک وقت آپ کی آواز سن سکے گا، جی، لیکن اگر آپ یہ ٹیلی ویژن اسکرین استعمال کرتے ہیں، کسی میڈیا پر آتے ہیں، جی، تو وہی آپ کی آواز بیک وقت
پورے ورلڈ میں پہنچ رہی ہے اور لاکھوں افراد آپ کی بات سے مستفیض ہو رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کچھ لوگ بھی ہدایت یافتہ ہو جائیں تو اللہ رب العالمین ہمارے لیے بخشش کا سامان کر دے گا۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت بات فرمائی قبلہ مفتی صاحب نے کہ اسلام جو ہے وہ مختلف فیزز سے گزرا ہے، اور اس میں اسلام نے جو میڈیم بھی افیکٹو ہو سکتے ہیں کمیونیکیشن کے لیے اور میسج کو کنوے کرنے کے لیے، ان تمام میڈیمز کو اختیار کیا ہے، تاکہ اصل اسلام دین دعوت ہے، دعوت کا کام کرنا ہے، ابلاغ کا کام کرنا ہے، اشاعت کا کام کرنا ہے، اس کے لیے جو بھی میڈیم افیکٹو ہے، مروجہ ہے اور فاسٹ ہے، جس سے ابلاغ کا مقصد پورا ہو سکتا ہے، اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ بہت خوبصورت آپ نے ایکسپلینیشن فرمائی۔ ہمارے ساتھ دوسرے مہمان ہیں پاکستان سے تشریف لائے ہوئے مشہور ثناخوان رسول محمد علی سہروردی صاحب۔ پہلے تو آپ اس سوال کا جواب دیں، آپ سلام پیش کرنے سے پہلے جو آپ اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں محبتوں کا خراج پیش کریں گے۔ آپ کو نعت خوانی کی طرف لایا گیا، آپ کا شوق تھا، آپ اس فیلڈ میں آئے، اور ماشاءاللہ آپ نے پاکستان اور اوورسیز میں حضور کی ثناخوانی مختلف انداز کے ساتھ کی، جس کو لوگ بہت پسند کرتے ہیں۔ حضور مجھے یاد پڑتا ہے کہ الحمدللہ جب 96-97 کی بات ہے کہ میں اسکول میں جایا کرتا تھا، تو اس وقت پہلی کلاس میں جب میں تھا تو میرے کزن تھے جو جہاں پر جیسے گھر کے نیچے جو ہے وہ وین صبح لینے آتی تھی، اب ان کی وین وہ جاتے تھے مدرسے میں اور ہم جاتے تھے اسکول میں، دو بھائی ہم لوگ، تو اب وہ میرے ساتھ جو ہے نا کھڑے ہوتے تھے، ان کے ہاتھ میں ایک قاعدہ ہوتا تھا اور ہمارے پیچھے جو ہے نا پورا بستہ ہوتا تھا۔ وہ جو بستہ ہوتا تھا نا، اس بستے کو دیکھ کر وہ جو ہمارا کزن ہوتا تھا نا، وہ کہتا تھا یار اتنا پڑھتے ہو یار، میرے پاس تو قاعدہ ہے، میں تو دیکھو پڑھتا کیا ہوں، میں تو جاتا ہوں بس وہ قاعدہ پڑھنا اور آ جانا، اور سارا دن جو ہے نا الحمدللہ اچھا گزرتا۔ اب وہ ہوتا ہے نا، بچپنا ہوتا ہے نا بندے کا کہ یار وہ بندہ بولتا ہے ارے یار اتنا پڑھتا ہے اتنا، تو اس وقت جو ہے نا پھر میں نے والد صاحب کو اس طرح کہنا کہ مجھے حفظ کرنا ہے، اس طرح کر کے والد صاحب سے بات کی، تو والد صاحب کہتے ہیں کہ چلیں ایک کام کرتے ہیں، جب 2 مہینے کی چھٹیاں آئیں گی نا تو میں آپ کو بٹھاؤں گا مدرسے میں، اگر 2 مہینے میں مجھے لگا کہ آپ حفظ کر سکتے ہیں اور جو ہے نا مناظرہ وغیرہ کر سکتے ہیں تو پھر اس کے بعد ہم اس کو کنٹینیو کر دیتے۔ تو الحمدللہ ایسا ہی ہوا کہ میں سب سے پہلے جب وہ 2 مہینے کی چھٹیاں آئیں تو پھر اس کے بعد جو ہے نا پہلا دن تھا، قاعدہ شروع ہوا الحمدللہ 2 مہینے میں۔ پھر قاری صاحب نے والد صاحب سے پوچھا کہ کیا پوزیشن ہے، بولا نہیں اگر آپ اس کو بٹھا دو تو یہ حفظ کر لے گا، مناظرہ بھی کر لے گا، حفظ بھی کر لیتا۔ تو اس طریقے سے ہمت ہوئی اور والد صاحب نے جو ہے نا وہاں پر، والد صاحب کی خواہش ہوتی ہے الحمدللہ کہ بچہ حافظ بنا، لیکن چونکہ وہ وقت نہیں تھا، والد صاحب چاہتے تھے 5 کلاسیں پڑھ لیں کم سے کم، اس کے بعد جو ہے نا ہم آپ کو بٹھا دیتے ہیں۔ خیر اس کے بعد جو ہے نا المختصر یہ کہ میں الحمدللہ قاعدہ مکمل ہوا، پھر ناظرہ مکمل ہوا، اس کے بعد الحمدللہ جو ہے وہ حفظ قرآن ہوا۔ حفظ کے دوران جو ہے مجھے یاد ہے کہ الحمدللہ کچھ جو ہماری عمر کے بچے تھے وہ نعت شریف وغیرہ پڑھتے تھے اور مجھے شوق بہت زیادہ تھا، تو اس وجہ سے جو ہے نا میں نے سب سے پہلے تلاوت کرنا شروع کی، تلاوت کے بعد پھر نعت کا شوق، پھر نعت جب پڑھنا شروع کی تو اس وقت کل پاکستان مقابلے ہوا کرتے تھے، اور جس مدرسے میں پڑھتا تھا تو اس کے بھی الحمدللہ یہ سمجھ لیں کہ پورے کراچی کے جو ہے نا وہ مقابلے ہوا کرتے تھے، اس میں الحمدللہ میں نے شرکت کی، اور اس میں ایک مرتبہ میں نے انجمن طلبہ اسلام کا بھی تھا، اس میں میں نے فرسٹ پوزیشن حاصل کی، پھر اور بھی تھے اس میں کسی میں 3rd کسی میں 2nd، تو الحمدللہ پھر اس طرح کر کے لوگوں نے نعت خوانی کے لیے بلانا شروع کیا۔ جب بلانا شروع کیا تو الحمدللہ پھر جو ہے وہ علاقائی طور پر، پھر کراچی کے طور پر، پھر پنجاب کے طور پر اس طرح جانا شروع ہوا۔ پھر اس کے بعد کچھ عرصے مصروفیت کی وجہ سے وہ کچھ موقوف ہو گیا۔ پھر جب کیو ٹی وی پہ 2004 میں میرا پہلا البم 99 میں ریلیز ہوا، پھر ایک 2001 میں ہوا، پھر اس کے بعد میں نے موقوف کر دیا تھا پڑھائی کی وجہ سے۔ پھر اس کے بعد جو ہے الحمدللہ جب 2004 میں کیو ٹی وی پر میں نے الحمدللہ کلام پڑھا، پھر اس کے بعد الحمدللہ بس اس کے بعد جو ہے نا سفر پہ سفر ہوتے رہے۔ بہت خوبصورت آپ کلام پڑھتے ہیں، اور پورے امریکہ کی مختلف ریاستوں میں لوگ آپ کو نعت خوانی کے حوالے سے بلاتے ہیں، تو آپ نے اہل بیت اطہار کے حوالے سے ہمارے ادارے میں بھی ایک مرتبہ اور ویسے بھی آپ نے سلام پیش کیا، تو ماشاءاللہ وہ ہمارے ناظرین کی خواہش ہوگی کہ وہ سلام میں بالکل پیش کرتا ہوں، میں بالکل پیش کرتا ہوں۔ دراصل پچھلے سال جب سے میری والدہ کا انتقال ہوا ہے تو اس میں جو شعر ہے نا میں خصوصی طور پر کوشش کرتا ہوں کہ جہاں مجھے وقت ملے نا کم سے کم اس کے 1-2 شعر پیش کر دیتا ہوں، تو میں اس کلام کو پیش کرتا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. پڑھتے ہیں گر درود تو ملتا ثواب ہے، پڑھتے ہیں گر درود تو ملتا ثواب ہے، بھیجے اگر سلام تو آتا جواب ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. زینب کی بارگاہ میں سلام نیاز ہے، زینب کی بارگاہ میں سلام نیاز ہے، جو مرتضیٰ کی لاڈلی زہرا کا ناز ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہ کے شیر ہے در قرار پر درود، اللہ کے شیر ہے در قرار پر درود، حضرت حسن حسین کے کردار پر درود. اللہم صلی علی سیدنا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. جنت میں فاطمہ کی جنت میں فاطمہ کی کنیز جہاں رہے، جنت میں فاطمہ کی کنیز جہاں رہے، جنت میں فاطمہ کی جنت میں سیدہ کی کنیز جہاں رہے. یا رب میری دعا ہے آمین. میری ماں وہاں رہے، جنت میں فاطمہ کی کنیز جہاں رہے. یا رب میری دعا ہے میری ماں وہاں رہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رہے، یا رب میری دعا ہے میرے بابا وہاں رہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. جنت میں فاطمہ کی کنیز جہاں رہے، جنت میں فاطمہ کی کنیز جہاں رہے. یا رب میری دعا ہے میری ماں وہاں رہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کیا خوبصورت کیفیت کے ساتھ محمد علی سہروردی صاحب نے صلاۃ و سلام پیش کیا ہے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اور اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں، اور دعائیہ کلمات بھی کہے. تو سامعین و ناظرین محترم، ہم دوبارہ
قبلہ مفتی صاحب کی طرف آتے ہیں. مفتی صاحب، اس وقت میڈیا دنیا میں جو ہے وہ بہت دیکھا جا رہا ہے. الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، اور اب تو سوشل میڈیا نے پوری دنیا کا جو سینیریو ہے، منظر نامہ ہے، اس کو چینج کر کے رکھ دیا ہے. اس کی بدولت دنیا گلوبل ولیج بن گئی ہے. دین کا ابلاغ آسان ہو گیا ہے، لیکن اثرات اتنے نہیں ہو رہے جتنے ہونے چاہیے. یعنی پیغام بہت جا رہا ہے، لیکن اس کا جو اثر ہے کہ نسلیں بدلیں، ان کے ذہن بدلیں، دین کی حقانیت پر ان کا یقین محکم ہو. تو آپ بحیثیت اسکالر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ اشاعت اور ابلاغ زیادہ ہے، اثرات کم ہیں؟ یہ آپ نے بڑی اہم بات فرمائی ہے کہ بچپن میں ہم دیکھتے تھے جی کہ صرف اور صرف اگر آپ کو دینی بات سننی ہے نا جی تو یا تو آپ مسجد کے امام سے جا کر سنیں، جی یا پھر آپ اپنے گھر میں اگر آپ کے والد صاحب دینی ہیں، والدہ دینی ہیں، جی تو آپ ان سے وہ باتیں سنیں، جی یا گھر کے جو بڑے بوڑھے ہیں ان سے وہ باتیں سنیں. جی تو عام طور پر یہ تھا. لیکن جیسے جیسے وقت بڑھتا گیا نا، جی میں نے کہا نا کہ ہم ایک وقت تھا انسان اسٹون ایج میں تھا، جی بالکل آج ڈیجیٹل ایج میں ہے. جی اب دین تک رسائی، یعنی پہلے آپ سوچ سکتے تھے جی کہ آپ کوئی بھی موضوع کلک کریں اور گوگل کے ذریعے جی ہر موضوع آپ کے سامنے موجود ہو، کتابیں PDF کی صورت میں آپ کے سامنے ہو. تو یہ تو پرنٹ میڈیا ہے. اب آ جائیں ڈیجیٹل میڈیا پر، الیکٹرانک میڈیا پر، تو اب دین کا ابلاغ انتہائی آسان ہے جی اور انتہائی زیادہ بھی ہو رہا ہے. ہو رہا ہے بالکل. اچھا، ہونا یہ چاہیے تھا کہ مساجد کے ذریعے بھی دین کی تبلیغ ہو رہی ہے. جی اچھا جی، اس کے علاوہ نعت خوانی کے ذریعے بھی ہو رہی ہے. جی بالکل. اچھا، مبلغین بھی کر رہے ہیں. جی. اسی طریقے سے پھر میڈیا کے ذریعے بھی مختلف مذہبی اسکالرز آ کر، ریلیجیس اسکالرز آ کر اپنا کام سر انجام دینے. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ملک میں مذہب سے جڑنے والوں کا، یعنی ایک تو ہوتا ہے مسلمان، جی. ایک ہوتا ہے دین سے جڑنے والے. جی. تو مسلمان تو ہیں، لیکن دین سے Practicing جڑنے Muslim. والوں کی جو ریٹنگ ہے وہ بڑھنی چاہیے تھی. مرنی چاہیے، بالکل صحیح. لیکن دیکھ رہے ہیں جی. نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ ریٹنگ اتنی نہیں بڑھ رہی جی. جتنی بڑھنی چاہیے تھی. جی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو ہم اپنی ذمہ داریاں صحیح طور پر ادا نہیں کر رہے ہیں، جی یا کچھ نہ کچھ کمی ہے جسے پورا کرنا چاہیے. جی. میں ایک بات یہ کہوں گا جی. کہ جو سافٹ امیج ہے نا، اسلام کا جو محبت والا امیج ہے، جی. لو امیج ہے، اور اس وقت جو اسلام کی جو بہترین تصویر ہے، جی. وہ لوگوں کے سامنے لائی جائے، جی. اور لوگوں کے سامنے اس کا بیان کیا جائے کہ اسلام محبتوں سے پھیلا ہے. بے شک. یاد رکھیں کہ ہاں، جہاں پر جنگ کی ضرورت ہے جی. تو وہاں حضور نبی کریم علیہ السلام نے جہاد بھی فرمایا. جی بے شک. لیکن جہاں محبتوں سے بات چل رہی ہے، جی. جہاں یونٹی سے بات چل رہی ہے، جی. اور اچھے طور پر کہتے ہیں نا کہ جہاں پر میٹھے پن سے بات چل رہی ہو تو وہاں پر زہر اگلنے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل صحیح. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ ذمہ داری جو مذہبی اسکالرز ہیں، علماء ہیں، ان کی یہ بنتی ہے کہ ہر کوئی اپنے اپنے انداز سے، چاہے وہ ممبر رسول پر بیٹھا ہوا ہے یا چاہے وہ میڈیا پر بیٹھا ہوا ہے، کہیں پر بھی اس کو یہ سمجھنا ہوگا کہ وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب ہے. بے شک. اور کبھی بھی کوئی ایسا پیغام، کوئی ایسی چیز جو اس کے مفاد کے تحت آتی ہو، اس کے فائدے میں آتی ہو، بجائے اسے اس کے دیکھنے کے، وہ یہ دیکھے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، شریعت مطالعہ اس میں ہمیں کیا گائیڈنس دیتی ہے، اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا. تو جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکامات ہیں من وعن، اگر ہم وہی پہنچائیں اور محبتوں کے ساتھ پہنچائیں، اپنی انانیت کو فنا کریں، تو میں سمجھتا ہوں، میں ایک بات کہتا ہوں کہ جو بات میں کہوں نا، میں اپنے اوپر لے کر کہتا ہوں، جو بات میں کہوں ممبر پر بیٹھ کر یا اسکرین پر بیٹھ کر، اگر میں یہ سمجھوں گا نا کہ ڈاکٹر صاحب یہ باتیں میرے لیے نہیں ہیں، ان کے لیے، سامنے بیٹھے ہوئے ان کے لیے ہیں، میں تو یہ آسمان سے اترا ہوا ہوں، جی جی صحیح بات. تو پھر میری بات میں کبھی اثر نہیں رہے گا. وہ کہتے ہیں نا کہ واعظ کی ہر ایک بات بجا، تقریر بہت دلچسپ مگر آنکھوں میں سرور عشق نہیں، چہرے پہ یقین کا نور نہیں.
کیا بات، تو آج کیا یہ بات، شکایت ہے نا خوبصورت آپ نے بات کہ ہم کی۔ بات کہتے ہیں عمل نہیں ہوتا، اثر نہیں ہوتا. بے شک۔ تو یقیناً اگر ہم خود عمل کرنے کی ٹھان لیں، اور میں بیان کرنے سے پہلے یا کوئی اسپیچ دینے سے پہلے میں یہ سوچوں کہ سب سے پہلے میرے لیے ہے، اس کے بعد سب کے لیے ہے، تو یقیناً پھر اثر بھی پیدا ہوگا، تاثیر بھی پیدا ہوگی، اور لوگ بھی انشاءاللہ آپ کی طرف متوجہ ہوں گے. میں آخری بات کہوں گا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سب سے بڑا ترہ امتیاز یہ ہے کہ آپ نے پہلے فرمایا نہیں، آپ نے عملی کردار پیش فرمایا، اس کے بعد آپ نے احکامات فرمائے. ماشاءاللہ، بہت خوبصورت اس سوال کا جواب دیا ہے حضرت مفتی صاحب نے کہ تو سافٹ امیج جو ہے کہ اس کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے، اخلاق کے ساتھ، مورل کے ساتھ، گڈ مینرز کے ساتھ لوگوں کو قریب لایا جائے. اور دوسری بات بڑی پیاری فرمائی کہ جس بات کی آپ دعوت دے رہے ہیں، آپ کا اپنا وجود اس بیان کی صداقت کی کتنی گواہی دے رہا ہے. اور سیم ایگزیکٹ جو جواب دیا، میں پاکستان میں تھا ناظرین محترم، وہاں ایک درویش بابا جی عرفان الحق، ان سے بھی یہ کوشچن ہوا تو انہوں نے بھی یہ جملہ فرمایا جو ابھی مفتی صاحب نے فرمایا کہ انہوں نے کہا دین دکھایا جا رہا ہے، دین سنایا جا رہا ہے، دین دکھایا نہیں جا رہا. تو سنانے اور دکھانے میں بڑا فرق ہے. صوفیان دین کو دکھایا ہے اپنے کردار سے، اپنے عمل سے، اپنی سیرت سے لوگوں کو گرویدہ کیا ہے. تو بہت خوبصورت اس سوال کی تشریح جواب دیا اور اس مسئلے کو اجاگر کیا اور اس کی تشریح کی مفتی صاحب نے. مفتی صاحب کا آج ہمارے ادارے ضیاء الکرم اسلامک سینٹر میں حضور کی سیرت طیبہ اور علم کی اہمیت کے اوپر بہت شاندار لیکچر ہوا ماشاءاللہ، جس میں ایک حصہ یہ تھا مفتی صاحب، میں اس کی روشنی میں جو ہے آپ سے اگلا سوال کروں گا کہ اس وقت جو ہے وہ مغرب کی جامعات اور یونیورسٹیز ہم دیکھتے ہیں، یہاں امریکہ میں ہارورڈ یونیورسٹی ہے، برطانیہ میں آپ چلے جائیں کیمبرج ہے، پوری دنیا میں جو ہے وہ علم کا رخ مشرق سے مغرب کی طرف مڑ گیا. جبکہ یہ پہلی وحی غار حرا کی خلوتوں میں وہ اس دور کی ظلمتوں کو دور کر کے علم اور ہدایت کے نور کو اجاگر کرتی ہے. اور اس وقت اگر ہم سروے کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ جس ملک کی یونیورسٹیز جو ہے وہ آگے ہیں، وہی ملک اکنامکلی بھی لیڈ کرتا ہے، پولیٹیکلی بھی لیڈ کرتا ہے، سوشلی بھی لیڈ کرتا ہے، کلچر بھی ان کا ہے، سویلائزیشن بھی ان کی ہے. تو ہم بحیثیت مسلمان اپنی نسل کو کس طرح اس بات کا کنونس کر سکتے ہیں کہ وہ علم کے میدان میں آگے آئیں؟ آج تو انفارمیشن ڈیٹا آپ کے ہاتھ کی ہتھیلی میں، موبائل جو ہے وہاں پہنچ چکا ہے. صرف غفلت اور کسالت کو چھوڑ کے علم حاصل کریں اور دنیا میں اپنی قیادت اور لیڈرشپ کا لوہا منوائیں، چونکہ آپ کا ماشاءاللہ ملٹیپل ایکسپیرینس ہے. تو اس کو آپ کس انداز سے دیکھتے ہیں اور نوجوان نسل کو آپ اس حوالے سے کیا پیغام دیں؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، مقابلے میں وہ پیچھے رہ جاتا ہے جی کہ جو تیز نہیں دوڑتا. واہ، صحیح ہے نا؟ کیا بات. جو تیز دوڑے گا جی یا دوڑنا سیکھے گا وہ مقابلے میں پیچھے نہیں رہے گا. جی میں تھوڑا سا آپ کو ماضی بعید بھی چلتا ہوں جی کہ جہاں پر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی نا، جی تو اس وقت میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے تو حالات پڑھے ہوں گے جی ناظرین کے لیے اور سامعین کے لیے، جی کہ اس وقت مکہ مکرمہ میں صرف 17 افراد جی پڑھنا لکھنا جانتے تھے. جی لکھنا جانتے تھے 17 افراد، جی، برازیل 18واں کوئی فرد نہیں تھا. بالکل ٹھیک ہے؟ برازیل. اچھا، اس وقت جو یعنی سپر پاورز تھی، جی. رومن امپائر تھی جی اور ایرانین امپائر تھی. پرشین، ٹھیک ہے، بالکل. پرشین امپائر. بالکل. اچھا، رومن امپائر میں یہ تھا کہ اگر کوئی شخص کوئی غلام علم حاصل کرتا جی. تو اسے موت کی سزا جی. سنا دیتے، اس کے لیے موت ہے. جی اچھا، یہی وجہ ہے کہ جو پرشین امپائر تھی اس میں جو علم تھا وہ فقط یہی تھا کہ بادشاہوں کی خدمت کرنی ہے بس. اچھا، ہندوؤں کی وید جی جو ہے کتاب ہے، جی. جو کتابیں ان کی، جی. اس میں اگر کوئی شودر جو ان کا نچلے درجے کا ہندو تھا نا، جی. اس کے کانوں میں غلطی سے اگر وید کے کلمات چلے جاتے، وہ سن لیتا، جی. تو اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جاتا. اللہ. یہ حال تھا. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اس دور میں آپ دیکھیں یہ کون تھے؟ یہ جو 17 افراد پڑھنا لکھنا جانتے تھے اور باقی کوئی نہیں جانتا تھا. کون تھے؟ یہ یہود و نصارہ تھے نا. اور کون تھا؟ جی. اچھا، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو وحی مبارکہ نازل ہوتی ہے، پہلی وحی جی
اقرا بسم ربک الذی خلق. اچھا پہلی وحی جو قرآن کی آ رہی ہے حضور نبی کریم علیہ السلام پر، پہلی وحی وہ ہے کہ آپ پڑھیے، بالکل آپ پڑھیے. اچھا پھر آپ دیکھیں کتنا پیارا امتزاج کہ پڑھنا تو ہوگا. اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے جسے تجھے پیدا فرمایا. تو آپ یہ اچھا تھوڑا سا نا آپ دیکھیں غار ہرا جہاں پر یہ وحی مبارکہ نازل ہوئی. مجھے ایک بزرگ نے جب میں پڑھ رہا تھا نا اس آیت کریمہ کو، تو مجھے استاد صاحب نے ایک بات کہی تھی کہ کبھی جب تم چڑھو نا وہاں پر غار ہرا پر، تو تم دیکھنا کہ پورا مکہ مکرمہ نظر آتا ہے وہاں، مکہ شہر. تو میں جب وہاں پر چڑھا میں نے دیکھا، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ سب کو لے جائے. تو میں سوچنے لگا کہ اقرا جب یہاں نازل ہوا، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ، تو اسی پڑھنے پڑھانے نے، اسی علم کی روشنی نے پورے مکہ مکرمہ کو منور و روشن کیا. ٹھیک ہے نا، پورے مکہ مکرمہ کا احاطہ کیا. اچھا یہی بات جو اللہ رب العالمین فرماتا ہے نا کہ یخرجہم من الظلمات الی النور، یہی علم ہے جو تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے. اچھا آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ علم جو ہے وہ انہوں نے حاصل کیا ہے، انہی کی میراث ہے، حالانکہ ایسا نہیں، یہ علم مسلمانوں کی میراث ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ ابن طولون نے لکھا کہ میں جب بغداد کی یونیورسٹی گیا تو صرف میڈیکل سائنس پر مسلمانوں کی 1,00,000 کتابیں تھیں. اچھا اورنل لکھتا ہے اس میں کہ کہتا ہے کہ میڈیکل سائنس میں یا علمی میدان میں مسلمانوں کا بڑا اہم کردار رہا ہے. میں مختلف ایجادات بتا سکتا ہوں کہ وہ مسلمانوں نے کی ہیں. آج لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی میراث ہے، ایسا نہیں ہے. فرق یہ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، تم ایمان والے بن کر دکھاؤ، وہ تمہیں بلندی عطا فرمائے گا. لیکن یاد رکھنا کہ ایمان والا وہ ہوتا ہے جو حالات سے باخبر ہوتا ہے. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، وہ ہر قسم کی قوت سے لیس ہوتا ہے، قوت علم سے بھی لیس ہوتا ہے. جب وہ ایسا مسلمان جب میدان میں قدم رکھتا ہے تو کبھی کسی سے پیچھے نہیں رہتا. آج مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں سب کچھ یاد ہے، خدا یاد نہیں، اس کے احکامات یاد نہیں، تو ہمیں پھر زمانے کے ساتھ چلنا بھی یاد نہیں ہے. تو جب تک ہم علم کی طرف نہیں آئیں گے، دور جدید کی تمام چیزوں کی طرف نہیں آئیں گے، تو اس وقت تک ہم آگے بڑھ نہیں سکتے. انشاءاللہ ایمان کے ساتھ ان تمام چیزوں کو اگر حاصل کرنا شروع کر دیں اور زمانے کی دوڑ میں شامل ہو جائیں تو کوئی بعید نہیں کہ یہ سارے پیچھے رہیں اور ہم مسلمان آگے رہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا خوبصورت مفتی صاحب نے جواب دیا ہے کہ اسلام تو ایک انسان کو اور مسلمان کو فنکشننگ مسلم بناتا ہے کہ اس کے اندر کیپیبلٹی ہو، اس کے اندر سکلز ہوں، زمانے کی رفتار کا وہ ساتھ دے سکے، زمانے کے چیلنجز سے نبرد آزما ہونے کا اس کے اندر جرت بھی ہو، حوصلہ بھی ہو، اور لیڈرشپ کی کیپیسٹی اور کیپیبلٹی بھی اس کے اندر ہو. اور یہ قرآن مجید نے اس بات کے اوپر تیار کیا. اور اگر یہ سکلز کے ساتھ ایمان کی طاقت بھی ہو تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کو مغلوب نہیں کر سکتی. علم بنیاد ہو اور ایمان کی روشنی کے ساتھ اور ایمان کی قوت کے ساتھ وہ دنیا میں جو ہے وہ ہر میدان میں وہ قیادت کا فریضہ سر انجام دے سکتا ہے. بہت خوبصورت بات مفتی صاحب نے فرمائی. محمد علی سہروردی صاحب، آپ ماشاءاللہ حضور کی ثناخوانی کرتے ہیں تو ایک بڑی خوبصورت کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اور اس میں صاف ظاہر ہے جس طرح ایک عالم اور ایک واعظ اور ایک خطیب اس کے کلمات کی تاثیر ہوتی ہے، اسی طرح ثناخوان رسول وہ بھی ثناخوانی کرتے ہیں تو ان کی بھی جو تاثیر اس میں شامل ہوتی ہے. ایک تو حضور کے اپنے جو تعریف ہے، حضور کی ثناخوانی ہے، اس کی برکت ہوتی ہے، اور ساتھ ساتھ جو مدح سرائی کر رہا ہے اس کے اپنا بھی ایک ذوق، شوق، ولولہ، کس ورفتگی اور وہ ڈوب کے پڑھتا ہے. ہم سنتے تھے قاری زبید رسول صاحب ماشاءاللہ وہ پڑھتے تھے تو رقت طاری ہو جاتی. یہ کیفیت ہوتی تھی جب انسان جو ہے عالم تصور میں بارگاہ رسالت میں پہنچ جاتا تھا. تو ماشاءاللہ اس حوالے سے ایک جملہ فرما کر آپ ہمیں کچھ اور کلام سنائیں. میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی بندہ کسی سے محبت کرتا ہے تو جس کا تذکرہ ہو تو اگر وہ موجود ہو تو کوشش کرتا ہے کہ اور زیادہ محبت کا اظہار کر سکے. اگر آپ کسی بھی، اور حضور کی ذات رحمت للعالمین ہے، جب اس بارگاہ میں بندہ پڑھے تو اس کیفیت کے ساتھ پڑھتا ہے تو اس کا ایک الگ یقیناً اس کا ایک اثر ہوتا ہے. اور یقیناً یہ بزرگوں کی دعائیں ہیں اور بزرگوں کا سایہ ہے، ورنہ میرے جیسا شخص
گناہ گار سیاہ کار بس کوشش ہے کہ جب تک زندہ رہے حضور کی ثناخوانی کرتے رہیں اور اللہ اس پر قائم و دائم رکھے اور اسی پر موت نصیب فرمائے. اور خاص کر جو حضور کی ثناخوانی کرتے ہیں وہ کوشش کر کے کوشش ہوتی ہے کبھی کوتاہی بھی ہوتی ہے کہ عملی طور پر بھی اس پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے. تو دعا کریں اللہ اپنے حبیب کے صدقے اس منصب کو خوش لوبی کے ساتھ اسی طریقے سے ہمیں کرنا نصیب فرمائے. اور جس کا نام کلمہ جو آپ نے حکم دیا ہے میں اس کے 2-3 اشعار پیش کر دیتا ہوں. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے. عرش اعظم سے جس کی بڑی شان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. اور پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو. کیسے کاش ایک بار سرکار مجھ سے کہے اب تیرا جینا مرنا مدینے، کیونکہ در نبی پر یہ عمر بیتے تو ہم پہ لطف دوام ایسا، مدینے والے کہیں مقامی ہو ان کے در پر قیام ایسا، در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. اور جب نظر سوئے طیبہ روانہ ہوئی، ساتھ دل بھی گیا ساتھ جا بھی گئی، ساتھ دل بھی گیا ساتھ جا بھی گئی،
میں منیر اب رہوں گا یہاں کس لیے، میرا سارا اساس مدینے میں ہے۔ اور بڑی پیاری دعا ہے علامہ صاحب کہ سرور دو جہاں سے دعا ہے میری، ہاں بدو چشم تر التجا ہے میری، ان کی فہرست میں میرا بھی نام ہو، جن کا روزانہ جانا مدینے میں ہے، جن کا روز آنا جانا مدینے میں ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کیا خوبصورت آپ نے کلام پیش کیا سرور ردی صاحب۔ اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں اور زیادہ برکت عطا فرمائے، اور ہم سب کو حضور کا عشق، وارفتگی، محبت، اطاعت اور اتباع نصیب فرمائے۔ مفتی صاحب آخری سوال کے 2 حصے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ نے ہمارے ناظرین کو جو ہے وہ پیغام دینا ہے۔ سوال یہ ہے مفتی صاحب کہ اس وقت میں علماء کے واٹس ایپ گروپس دیکھتا ہوں، ان کی بحثیں سنتا ہوں، تو وہ سارے فروعی اختلافات میں اپنی توانائیاں، اپنے وسائل، اپنی علمی، فکری اور تحریری صلاحیتیں وقف کر رہے ہیں، جبکہ اس وقت الحاد کا فتنہ، دہریت کا فتنہ، زندیقیت کا فتنہ، قادیانیت و مرزائیت کا فتنہ، یہ ہمارے ایمان کے اوپر حملہ آور ہیں، جبکہ ہم جو ہے افضل و مفضول ان چکروں میں ہیں، دین کی جو بنیادیں ہیں ان کے اوپر گلاڑے چلائے جا رہے ہوں، اور آپ شاخوں کے اوپر لڑ رہے ہوں، تو یہ کہاں کی دانش مندی ہے؟ ایک تو آپ اس بات کا جواب عنایت فرمائیں، اور ساتھ ہی دوسرا جو ہے اسی کا حصہ ہے کہ ہمارے مدارس سے جو 200 علماء نکل آئے، 400 علماء نکل آئے، وہ صرف مسجد اور اس کی امامت و خطابت کے علاوہ جب وہ 10-12 سال کے بعد نکلتا ہے اور وہاں سے، تو کیا اس کے پاس کوئی ایکسٹرا سکلز نہیں ہونی چاہیے کہ کسی وجہ سے مسجد میں ایڈجسٹ نہیں ہو سکتا تو وہ معاشرے کا بیکار پرزہ نہ بنے، بلکہ کارآمد شہری بن کر اس کی ارننگ بھی ہو، اور اس کا تو یہ مدارس کے سلیبس میں ہمیں ایڈیشنل جو ہے وہ سکلز وہ سکھانے کی ضرورت ہے، ٹیکنیکلی جو ان کی ضرورت ہے اس دور میں، میڈیا کو آپریٹ کرنا، فری لانس ہے، کنسلٹنسی ہے، اور اس طرح کی چیزیں۔ تو ان دونوں سوالوں کے جوابات دیکھیں، پہلے جو سوال ہے نا، مسلمان اور خاص طور پر جو عالم دین ہو، جو مفتی شرع ہو نا، ایک بہترین عالم دین جو ہوتا ہے یہ مفتی شرع، وہ قوم کا نباز ہوتا ہے، سبحان اللہ، قوم کی نبض پر اس کا ہاتھ ہوتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ اس وقت اس قوم کے مسائل کیا ہیں۔ اچھا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر دور میں نا، ہر دور میں جس وقت کوئی کسی فتنے نے سر اٹھایا تو اس وقت اللہ رب العالمین نے علماء کرام میں سے کسی عالم دین کو بھیجا، اور پھر اس نے اس فتنے کی سرکوبی فرمائی۔ جسے آپ دیکھ لیں کہ جب فلاسفہ اور مناطقہ کا دور تھا، اور علم کلام کی بنیادوں پر، فلسفے کی بنیادوں پر اسلام پر رقیق حملے ہو رہے تھے، پھر امام غزالی میدان میں آئے۔ ان کے بارے میں یہ مشہور ہے نا کہ انہوں نے فلسفے کو مسلمان کیا ہے، مشہور ہے یہ۔ اچھا، پھر دور آیا تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، پھر اس کے علاوہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یعنی ایک پورا ہمیں ایک چین ملتی ہے کہ ہر دور میں اللہ رب العالمین نے بھیجا۔ اچھا، جس وقت یعنی ضرورت تھی اس بات کی کہ لوگ اسلام کے معتقدات پر حملے کر رہے تھے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری ہستی کو، مبارک ہستی کو باقاعدہ ایک پلان کے ذریعے، ایک پالیسی کے ذریعے، ان کے علوم کی بات کر کے، ان کے اختیارات کی بات کر کے معاذ اللہ متنازع بنانے کی کوشش تھی۔ تو اس وقت جب علماء نے کام کیا، جس میں سر فہرست
ہمارے امام احمد رضا خان بے شک فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بے شک جو انہوں نے اس فتنے کی سرکوبی فرمائی، تو یاد رکھیں کہ وہ کام اس وقت انتہائی ضروری تھا. بے شک اگر وہ مجدد میت حاضرہ و سابقہ یہ کام نہ کرتے تو میں سمجھتا ہوں کہ آج دین اس صورت میں ہمارے سامنے نہ ہوتا. لیکن اس وقت جو میں دیکھ رہا ہوں کہ جس طرح آپ نے فرمایا نا کہ ہم یہ شاخ میری وہ شاخ تیری، اور ہم فاعل مفعول اور اس طرح چیزوں میں افضل و مفضول میں اس طریقے سے، یعنی وہ باتیں جن کو ہمیں پرائیورٹی نہیں دینی چاہیے، ہم اس پر لڑ رہے ہیں. اور یہاں پر اگر ورلڈ وائڈ حالات دیکھے جائے، سچویشن دیکھی جائے، تو اس وقت اسلام کی بنیادوں پر کبھی الہاد کے ذریعے، کبھی کفر کے ذریعے، کبھی زندقیت کے ذریعے، کبھی مستشرقین حملہ کر رہے ہیں. تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ یعنی جو ایکسٹرنل دشمن ہیں ہمارے، ان کی سرکوبی انتہائی ضروری ہے. اس فتنے کو جو ہے وہ دور کیا جائے مل ملا کر، اور پھر جو فروعی اختلافات ہیں وہ بعد میں دور ہو جائیں گے. لیکن اصل چیز جو اصل ہمارا قلعہ ہے یا اصل جو ہماری جڑیں ہیں اس کو مضبوط کیا جائے. بہت شاندار، بہت خوبصورت. اور دوسرا بھی مختصر جواب دیجیے گا کہ جو مدارس سے فارغ التحصیل، میں یہ بات قبلہ ڈاکٹر صاحب عرض کر چکا ہوں کہ زیادہ ہم کہہ بھی نہیں سکتے، ٹھیک ہے نا. تو اس حد تک کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے مدارس بہت اچھا کام کر رہے ہیں. ہم خود اس ان مدارس کی پیداوار ہیں الحمدللہ. آپ بھی جتنے بھی احبابیہ تشریف فرمائے. لیکن اب دور چینج ہو گیا ہے. اب دور جو ہے نا وہ یہ چاہتا ہے کہ دنیاوی اور دینی علوم کا ایک حسین امتزاج ہو. بے شک. میں نے پہلے بھی کہا کہ اگر فقط دنیاوی علوم ہیں، دینی علوم نہیں ہے، اسے جو ہے مثال کے طور پر ایک ایم اے کرنے والا جب باہر نکلتا ہے، کوئی کورس کرنے والا، کوئی اسپیشل وہ کرنے والا جب وہ باہر نکلتا ہے تو اسے میرے خیال میں وضو کا طریقہ بھی نہیں آتا. مقصد یہ تھا کہ کچھ اس جو غلامی کے مسائل ہیں جن کی اس وقت آگے ضرورت نہیں، اس سے کوئی ایڈیشنل سکلز سکھائی جائے، نظام نصاب تعلیم کے اندر کچھ بہتری کی جائے. میرا کہنا یہ ہے کہ اس نصاب تعلیم میں یقیناً وہ بہت اچھا نصاب ہے، لیکن اس نصاب تعلیم میں کچھ ایسے سبجیکٹس جو دور حاضر کے لیے انتہائی ضرورت ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ایکسپرٹ ہے ایجوکیشن کے وہ اس میں بیٹھیں، اور جو دینی علوم بھی جانتے ہوں، دنیاوی علوم بھی جانتے ہوں، وہ دیکھ کر بیٹھ کر ایسا کوئی نصاب ترتیب دیں کہ درس نظامی پڑھنے والا جب پڑھ کر باہر نکلے تو وہ دینی علوم کے ساتھ ساتھ دنیاوی علوم کا بھی ایکسپرٹ ہو اور معاشرے میں سر اٹھا کر جی سکے. بے شک. مفتی صاحب، یہ ادارہ جس میں آپ کا لیکچر ہوا، ضیاء الکرم اسلامک سینٹر، یہ حضرت ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو عظیم مفسر قرآن اور سیرت نگار ہیں، ان کے نام کے اوپر قائم ہے اور ان کے فیوز و برکات سے. تو آپ حضرت قبلہ پیر صاحب حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت اور ان کے کام کو کس انداز سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، حضرت پیر کرم شاہ ظہری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ضیاء القرآن میں نے تقریباً پوری پڑھی ہے. ماشاء اللہ. اور آپ کی جو سیرت النبی پر کتاب ہے ضیاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی تقریباً میں نے پڑھی ہے. ماشاء اللہ. اچھا، ہمارے پاس نا جیسے ترجمہ کنز الایمان ہے، تفسیر خزائن العرفان ہے، یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ اس کا نعم البدل کوئی بھی نہیں ہے. اسی طریقے سے ہمارے علامہ سعیدی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تبیان القرآن ہے، ترجمہ تفسیر، وہ میں سمجھتا ہوں کہ جو گہرائی میں پڑھنا چاہے اور جو فقی انداز میں پڑھنا چاہے تو اس کے لیے بہترین خزانہ ہے. پیر کرم شاہ ظہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو میں ضیاء القرآن میں نے پڑھی، اس میں جو ایک چیز مجھے منفرد لگی وہ ایک ادیبانہ انداز ہے. اور میں آج بھی کوئی اگر ادب سے شغف رکھنے والا شخص مجھے کہتا ہے نا کہ مجھے کوئی تفسیر بتائیں، تو میں آپ علی رحمہ کی تفسیر اسے ریکمنڈ کرتا ہوں کہ جی آپ یہ پڑھیں، تو واقعی وہ خوش ہوتا ہے. اور ضیاء النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی اپنی مثال آپ ہے. اور میں کہوں گا کہ پیر کرم شاہ ظہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو وہ کام کر گئے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگ جو ہے وہ بار بار نہیں آتے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہی دعا ہے کہ ان کے مزار پر انوار پر کروڑا رحمت نازل فرمائے، اور اللہ رب العالمین ان کے نقش قدم پر ہم سب کو چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. مفتی صاحب، جو ہے وہ القاسم ٹی وی USA نیو یارک میں یہ قائم ہے، اور یہ پورے نارتھ امریکہ کے اندر دین کی بلاغ و اشاعت کا کام کر رہا ہے. آپ اس ٹی وی چینل کی ٹیم جو یہ کام کر رہی ہے، اس حوالے سے یہ جو ہمارے ناظرین و سامعین ہیں ان کو
کیا پیغام دیں گے؟ آخری ورڈنگ. دیکھیں میں یہاں پر پہلے بھی آیا ہوں، لیکن اس مرتبہ جو آیا ہوں تو ڈفرینس یہ ہے کہ ماشاءاللہ القاسم ٹی وی USA یہ الحمدللہ ہمارے ڈاکٹر علامہ شہباز چشتی صاحب زیدہ مجدو نے اسٹارٹ کیا ہے، اور مجھے یہاں پر آ کر انتہائی خوشی ہوئی. اور ماشاءاللہ علماء کرام کی پروگرامز، ان کی جو اسپیچز ہیں وہ یہاں سے گاہے بگاہے آپ تک پہنچ رہی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی یہ انیشیل اسٹیج ہے اور اس میں یہ اسٹارٹنگ ہوئی ہے، لیکن بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ اس پر انشاءاللہ جو دین اسلام کا جو صحیح امیج ہے وہ یہاں سے انشاءاللہ نشر ہوگا. اور ہماری آج کی جو نوجوان نسل ہے تو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ USA میں اس کی انتہائی اہم ضرورت ہے. تو آج کی جو نوجوان نسل ہے اسے دین اسلام سے قریب لانے میں انشاءاللہ اس القاسم ٹی وی کی وجہ سے بہت مدد ملے گی. اور میں اس میں آپ کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں. آپ کی جتنی ٹیم کے افراد ہیں میں سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دعا گوں کہ اللہ تبارک و تعالی القاسم ٹی وی کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے اور دین اسلام کا اسے صحیح مرکز بنائے. آمین. بہت شکریہ حضرت علامہ مفتی سہیل رضا مجدی صاحب، آپ نے بڑا قیمتی وقت عنایت فرمایا. محترم محمد علی سہروردی صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بڑا خوبصورت کلام پڑھا. ناظرین و سامعین محترم، القاسم ٹی وی کے پلیٹ فارم سے آج آپ نے مفتی صاحب کی بڑی عالمانہ دانشمندانہ باتیں سنی، اور یہ دعوت فکر ہے. صاحبان علم کے ساتھ ہم مل کر بیٹھتے ہیں تاکہ درد دل ان کے ساتھ شیئر کیا جائے اور جو مسائل ہیں ان کا حل پوچھا جائے، تاکہ ہماری نوجوان نسل وہ اس حوالے سے ان کے اندر جذبہ اجاگر ہو کہ وہ دین کی جو ہے وہ خدمت کا ان کے اندر ایک دریا ٹھاٹھے مارے، کہ ہم نے بے قراری ان کے اندر آئے کہ ہم نے اللہ کے دین کو پوری دنیا میں غالب کرنے کے لیے پرامن جد و جہد کرنی ہے. اور اس سلسلے میں انشاءاللہ میں القاسم اسکالرز کی علمی نشست کے کسی اور نئے پروگرام کے ساتھ جلد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اپنے میزبان ڈاکٹر شہباز احمد چشتی کو اجازت دیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے خاندان کو ہر قسم کی زمینی اور آسمانی آفات و بلیات سے محفوظ فرمائے. اللہ آپ کے لیے برکتیں، آسانیاں اور خیر کے دروازے کھول دے. سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم.